بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر جب کوئی شخص اپنے پسندیدہ شخص کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کی دعوت کرتا ہے تو اپنے شایان شان استقبال کرتا ہے، اس کے لیے مختلف کارپیٹ بچھاتا ہے، اس کے اوپر نوٹوں کی برسات کرتا ہے، اس پہ پھول نچھاور کرتا ہے اور دل سے خوش آمدید کہتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر کسی کی دعوت کریں، کسی اپنے پسندیدہ شخص کو بلائیں، اس کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی شان کے مطابق ہی کرتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بلایا، دنیا میں حضور تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جیسے شان بلند، ایسے حضور کے آنے پر جو معجزات ظاہر ہوئے، جو اللہ نے اپنی قدرتیں ظاہر کی، وہ بھی نرالی، وہ بھی کسی کی سمجھ اور عقل میں آئے گی نہیں۔ وہ صرف اللہ کی عطا اور نبی علیہ السلام کے معجزے اور اللہ کی قدرتیں ہی قدرت تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت میں گھر کے اندر اکیلی تھی۔ بعد میں کچھ عورتیں آئیں اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عبد المطلب کعبے کے اندر عبادت کر رہے تھے اور آپ کے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم 4 ماہ پہلے مدینے میں فوت ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے، وہیں دفن ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی چیز میرے پاس آ رہی ہے۔ میں پہلے تو اس کی ہیبت محسوس کی، اس کا ڈر اور اس کا خوف میرے دل میں بیٹھا۔ پھر وہ چیز جب میرے پاس آئی، ایسے لگا جیسے کسی نے کوئی پر میرے جسم کے ساتھ لگائے ہے، اور ان پروں کی وجہ سے میرا وہ غم، میری وہ پریشانی اور وہ حیرانگی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں آسمان کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہیں، اور وہ عورتیں عبد مناف کی عورتوں جیسی تھی، یعنی حضرت آمنہ کے دادے کا جو خاندان تھا اس خاندان سے۔ پھر کچھ لمحہ گزرا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مشرق و مغرب میرے لیے روشن ہو گئے۔ یہاں رک کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار حضور مشرق اور مغرب کو جانتے ہیں یا نہیں۔ جس نبی کی آمد کی وجہ سے اس نبی کی والدہ کو مشرق و مغرب کی چیزیں عیاں ہو جائیں، وہ مشرق بھی دیکھ لیں، مغرب بھی دیکھ لیں، پوری دنیا کو دیکھ لیں، تو بتاؤ اس آقا کا کیا عالم ہوگا، اس نبی کی کیا شان ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کریں، ہم یہی بیان کریں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے تو بے مثل و بے عیب ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر 3 جھنڈے دیکھے۔ یہ بیداری کی بات کر رہی ہیں، خواب کی بات نہیں کر رہی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا، اور اس کے بعد بے شمار عورتیں میرے ہاں جمع ہو گئیں، میرے ارد گرد عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لے آئے، حضور آ گئے، تو حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، یعنی نبی علیہ السلام نے آتے ہی بتایا کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکام کے لیے ہی آیا ہوں۔ پھر اپنی انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک بادل رونما ہوا، تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غائب ہو گئے۔ کچھ لمحہ گزرا، میں نے ایک منادی کو آواز دیتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے پوری دنیا کی سیر کرائی تاکہ دنیا کی ہر مخلوق، ہر چیز اس نبی کی صورت سیرت کو پہچان لیں۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور منادی ندا کر رہا تھا کہ ہم نے اس کو تمام چیزیں دکھا دیں، تمام چیزوں کو حضور نے دیکھ لیا۔
تو میں یہاں رک کر یہ بات کہوں گا کہ جب حضور نے ساری دنیا دیکھی بچپن کے اندر اور ساری چیزوں کو دیکھا جانا، تو اب اگر کوئی کہے کہ یار حضور کچھ نہیں جانتے تھے یا حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، تو اس کو چاہیے کہ کچھ علم حاصل کر لے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے ہی خوبصورت کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ اس کو آدم علیہ السلام کی بزرگی عطا کی گئی، اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی رکت عطا کی گئی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش عطا کی گئی، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کی گئی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کیا گیا، اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسم عطا کیا گیا، داؤد علیہ السلام کی صورت عطا کی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد عطا کیا گیا۔ پھر آواز آئی کہ اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر عطا کیا گیا۔ پھر آواز آئی کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا کی گئی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی اس وقت آپ کہاں تھی؟ اس صحابی کا نام ہے حضرت عثمان بن ابی وقاص۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت میں حضرت آمنہ کے پاس تھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ وہ آسمان کے ستارے میری طرف آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دنیا روشن ہو گئی ہے، میں نے پوری دنیا کو ہی دیکھ لیا۔ دیکھو برکت حضور کی، کہ حضور کی برکت کے وجہ سے آپ کی والدہ نے پوری دنیا کو دیکھا، حضور کی برکت کی وجہ سے حضرت عثمان بن ابی وقاص کی والدہ نے سب کچھ دیکھا۔ جو حضور کی ولادت کے وقت پاس ہوں تو وہ تو اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہو ان کے علم اور ان کی شان کا کیا مقام ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں کہ جو کسریٰ تھا، بادشاہ تھا، اس کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے محل کے کنگرے گر گئے، اور بھی بے شمار معجزے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ضرور بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بے مثال، کیونکہ آپ بے عیب و بے مثال تھے۔ جو اللہ کا محبوب ہو اس کی تو شان ہی نرالی ہوگی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے۔